السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس بزم انور میں میرا موضوع سخن حضرت سمیہ پہلی شہیدہ۔ وہ دین محمد کے وفادار کہاں ہے، وہ دین محمد کے وفادار کہاں ہے، مٹ جائے جو دی پر وہ جانثار کہاں ہے۔ تپتے رہے جو ریت پہ اندھیرے سے سحر تک، تپتے رہے جو ریت پہ اندھیرے سے سحر تک، جلتے رہے جو شعلوں پہ ہر شام ہر سحر۔ معزز سامعین و سامعات، حضرت سمیہ قبیلہ بنو مخزوم کے ایک فرد ابو حذیفہ کی باندی تھی، جن کا نکاح حضرت یاسر سے ہوا، جو یمن کے خوشحال لوگوں میں سے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مکہ المکرمہ میں اسلام کی روشنی دھیرے دھیرے پھیل رہی تھی اور ظلمات و تاریکیاں چھٹ رہی تھی۔ مکہ المکرمہ کی پوری قیادت و سلطنت بے چین، پریشان اور مضطرب تھی۔ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحقیق کرنا چاہتی تھی، لیکن حضرت سمیہ مشہور صحابی حضرت عمار بن یاسر کی والدہ محترمہ تھی۔ طلوع اسلام سے قبل حضرت سمیہ کی کوئی حیثیت نہ تھی، مگر اسلام کے دامن رحمت میں آنے کے بعد آپ نے صبر و استقلال اور ایثار و قربانی کے ذریعے ایک انوکھی اور درخشندہ مثال قائم کی کہ تاریخ میں قرطاس ابیض پر بکھیرے گئے کارنامے آج بھی نور سے جگمگا رہے ہیں۔ دختران اسلام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے حق کی طرف دعوت دینی شروع کی تو تمام لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ جو کل تک آپ کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے، آپ کی صدق و صفا کی قسمیں کھاتے، وہی تذلیل و تکفیر اور طوفان بدتمیزی پر اتر آئے۔ لہٰذا ایسے پرخطر ماحول میں حضرت سمیہ اور آپ کے شوہر حضرت یاسر اور آپ کے صابر و شاکر بیٹے حضرت عمار نے مجاہدانہ انداز میں آگے بڑھ کر اسلام کی دعوت کو سینے سے لگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن عفو کو پکڑ کر کہا کہ یا رسول اللہ، ہم دین اسلام کے خاطر کفار و مشرکین کے تمام ظلم و ستم کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چنانچہ اسلام اختیار کرنے کی پاداش میں ان لوگوں کو ایسی ایسی تکلیفوں اور ایسی ایسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا کہ اگر آج ان کا ذکر کیا جائے تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شرکائے مجلس، جب ابو جہل کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو اس کے تن بتن میں آگ لگ گئی۔ اس نے حضرت سمیہ کے گھر کو خاکستر کر دیا۔ ادھر ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے حضرت عمار اور ان کے والد حضرت یاسر کو گھسیٹتے ہوئے بازاروں تک لے گئے، ان پر کوڑے برسائے گئے، حضرت سمیہ کو بالوں کے بل گھسیٹا گیا، ان پر پتھر برسائے گئے، یہاں تک کہ ان کا چہرہ لہولہان ہو گیا۔ اور ابو جہل نے اشارہ کر کے کہا کہ ان لوگوں کے پہلو اور سینوں کو لوہے کی تپتی ہوئی سلائی سے داغ دیا جائے، گویا کہ ان عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہو۔ اور سنگ دل کفار ان کی حالت پر قہقہ لگا رہے تھے۔ اور حارث بن ہشام نے ابو جہل سے کہا کہ تم نے سمیہ کو نہیں دیکھا کہ ان پر کوڑوں کی بارش ہو رہی ہے، مگر چینخ اور درد کرب کا اظہار تک نہیں کرتی، جبکہ ہمارا خیال تھا کہ ہم ان کو ذرا سی تکلیف دیں گے تو وحشت زدہ ہو جائے گی، لیکن یہاں تو ماجرا ہی الٹا ہے۔ محترم خواتین اسلام، دنیا کہتی ہے کہ عورت بہت کمزور ہوتی ہے، اس میں عزم و ارادے کی وہ پختگی نہیں ہوتی جو ایک بہادر جوان مرد میں ہوتی ہے، اور وہ کسی کٹھن امتحان و آزمائش کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مگر اسلام ایک ایسی حیرت انگیز طاقت ہے، جب یہ کسی کے دل پر حکمراں ہوتا ہے تو ایک نازک صنف کو بھی سیرت فولاد بخش دیتا ہے، اور اس کے قلب و نظر میں ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، مگر ایک مومنہ عورت اپنے ایمان و عقائد سے ایک انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی۔ اور اگر یقین نہ آئے تو حضرت سمیہ کی مختصر مگر تابناک حیات طیبہ کے نقوش کو غور سے دیکھیے۔ وہی خاندان جس کی وہ کنیزہ تھی ان کو ترک اسلام پر مجبور کر رہا ہے، اور کوئی ایسی سزا نہ چھوڑی جو ان کے ساتھ روا نہ رکھی گئی ہو، مگر ان تمام سزاؤں کے باوجود ان عقیدت مندوں کی طرف سے ایک ہی جواب ملتا رہا کہ اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔
شرکائے مجلس جب کفار کے تمام حربے ناکام ہو گئے تو ان کے لیے سزا تجویز کی گئی کہ آگ کے شعلوں پہ تپتی ہوئی ریت میں جسم کو پنگھلا دینے والی دھوپ میں ان بے بس اور بے سہارا لوگوں کو کھڑا کیا جائے، مگر دھوپ کی شدت، لوہے کی گرمی، ریت کی تپش میں یہ لوگ بلبلا اٹھنے کے بجائے صبر و استقلال کا پہاڑ بن کر ثابت ہوئے۔ اور یہ سزا ان لوگوں کے لیے ایک دو دن کے لیے نہیں تھی، بلکہ روزانہ ان کو اسی طریقے سے ستایا جاتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان لوگوں نے بڑی اول العزمی اور ثابت قدمی کے ساتھ ہر مصیبت کو برداشت کیا، لہذا حضرت سمیہ نے درد سے لاپرواہ ہو کر بلند آواز میں نعرہ لگایا، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ کا وعدہ سچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آل عصیر صبر کرو، یقیناً اس کے عوض تمہارے لیے جنت ہے۔ عزیزان محفل، حضرت سمیہ یہ عذاب مسلسل برداشت کرتی رہی۔ ایک روز اسی مصیبت سے چھٹکارا پا کر نڈھال صورت گھر کی طرف لوٹ رہی تھی کہ راستے میں دشمنان اسلام ابو جہل سے ملاقات ہوئی اور اس نے دوبارہ آپ کو کفر اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ ابو جہل کے ہاتھ میں ایک بت تھا تو اس نے کہا کہ بس ایک بار کہہ دو کہ ہمارے بت میں بھی کچھ ہے، قربان جائے کہ اسلام میں قتل سے بچنے کے لیے وقتی طور پر کفریہ کلمات استعمال کرنے کی اجازت ہے، مگر آپ نے ایک لمحہ بھی کفر کی حالت میں گزارنا گوارا نہ سمجھا اور ابو جہل کے ہاتھ میں جو بت تھا اس پر تھوک دیا اور کہا کہ برا ہو تیرا اور تیرے چاہنے والوں کا۔ اس پر ابو جہل نے غصے سے تل ملا کر حضرت سمیہ کے نازک حصے پر ایک برچھی ماری اور ان کو وہیں شہید کر دیا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکات ہے۔ اس لیے اسلام کے غیور بیٹیوں، اپنے آپ کو ایمان اور صبغت اللہ کے رنگ میں رنگ کر اسلام کی نشر و اشاعت کا وہ فریضہ انجام دو جو ہمارے لیے کارآمد اور روشن مستقبل کی ضمانت ہو۔ اس لیے کہ آج حضرت سمیہ کا خون ہم سے سوال کرتا ہے کہ کیا میں نے تم کو ظلم و عدوان کے خلاف حق و صداقت کا اعلان کرنا نہیں سکھایا؟ کیا میں نے تم کو اسلام کے خاطر جام شہادت نوش کرنے کا پیغام نہیں دیا؟ کیا میں نے تم کو احقاق حق اور ابطال باطل کے درمیان جینے کا سلیقہ نہیں سکھایا؟ لیکن آخر کیوں تمہارا طور طریق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بدل گیا ہے؟ کیوں تمہاری ہمتیں پست ہو گئی ہے؟ کیوں تمہارے اندر پختہ اعتماد اور توکل اللہ جیسی ایمانی صفات باقی نہیں رہی؟ جبکہ یہی ہمارا مقصد زندگی ہے۔ اب میں اپنے گفتگو کو ان الفاظ پر ختم کرتی ہوں۔ تیری جان ساری تاریخ کا ذرے عنواں ہے، تیری جان ساری تاریخ کا ذرے عنواں ہے، راہ حق میں تیری قربانی درخشاں نشاں ہے، عالم نساء کے لیے فدائیت تیری مثال ہے، عالم نساء کے لیے فدائیت تیری مثال ہے، تا قیامت تیرے نام کو حاصل کمال ہے۔ السلام علیکم۔